عدیل، جس طرح سے صاحب کہہ رہے ہیں، کیا واقعی نعروں اور تقریروں سے عوام کا پیٹ بھر جائے گا؟ روڈ میپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج کا جو ایوان ہے اس کی کاروائی، اس پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا جی کہ آج کی جو ایوان کی کاروائی تھی یہ مجھے بالکل 2018 کا نشر مقرر لگا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جی آج اپوزیشن نے پتہ نہیں کیا کر دیا یا حکومت جو ہے وہ بڑی بیک فٹ پہ دکھائی دی، بالکل 2018 میں ایسے ہی مناظر ہمیں نظر آ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ عمران خان جب سپیچ کر رہے تھے تو اپوزیشن بالکل اسی انداز میں ہی، ان کی سپیچ کے دوران اتنا شور تھا کہ آواز کانوں نہیں پڑ رہی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی، یعنی آج جس طرح بانی پی ٹی آئی قید ہیں، ان کی اہلیہ قید ہیں، اس وقت میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ساتھ قید جو ہے وہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت نون لیگ کے بہت سے لوگ جو تھے ان پہ مقدمات چل رہے تھے، کچھ جو ہے اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم کی سپورٹ حاصل تھی، آج نون لیگ کو سسٹم کی سپورٹ حاصل ہے۔ بالکل اپوزیشن جو ہے وہ اسی طرح ہی دھاندلی کی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت آر ٹی ایس کی باتیں ہوتی تھیں، آج ای ایم ایس کی باتیں ہوتی ہیں، پھر آج فارم 45 کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں۔ تو اس وقت بھی حکومت بننے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا، آلموسٹ ایسے ہی چیلنجز تھے۔ اس مرتبہ چیلنجز کچھ زیادہ ہیں لیکن اب بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں نے ڈیفرنٹ دیکھی، وہ چیز یہ ڈیفرنٹ دیکھی کہ اس وقت 2018 میں جب حکومت میں پاکستان تحریک انصاف آئی تو وہ ان کے چہروں پہ خوشی ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے جو اتحادی ہیں، وہ آج اقتدار، باضابطہ اقتدار میں وہ آ گئے ایک مرتبہ پھر، لیکن آج ان کے چہروں پہ وہ خوشی نہیں تھی۔ آج ان کے چہروں پر نہ جانے کیوں وہ تاثرات، ایون ہم 2018 سے اگر کمپیریزن کر رہے ہیں تو ہم اپریل 2022 سے بھی اگر کمپیریزن کریں تو اپریل 2022 میں جب پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تو ان کے چہروں کی جو خوشی تھی، وہ جو جشن منا رہے تھے، وہ جو مسکرا رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے، آج ایسا نہیں تھا۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، اس میں سے ایک ریزن تو یہ ہے، ظاہر ہے یہ جو مصیبت انہوں نے اپنے گلے ڈالی، اپنی چوائس، یعنی ان کے پاس اب چوائس رہی نہیں تھی، پہلے اپنی چوائس سے آئے، اب یہ ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ اور آگے جو مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، اور آج جو تقریر کرتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی جانب اشارہ بھی کیا، تو آنے والے دن نہ صرف حکومت کے لیے ایک مشکل ڈیسیژنز کے دن ہوں گے، بلکہ عوام کے لیے بھی انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے جو انہیں بھگتنے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز اس میں خوش آئند ہے، اس ساری سچویشن میں آج جو کچھ ہوا، ایک خوش آئند چیز بھی ہے کہ یعنی ایک جماعت جو ایوان کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے ریزائن کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو ریزائن کر دو، کسی نے نہیں جانا۔ اور 2 مرتبہ ایسے کیا انہوں نے، 2014 میں بھی ریزائن کر دیا، 2022 میں بھی ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے فیصلوں پہ یو ٹرن بھی لیا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن آج ایک چیز خوش آئند یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ ایوان میں اب سنی اتحاد کونسل ہے، انہیں شکر ہے اس چیز کی ریئلائزیشن ہو گئی کہ سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو بات بننی ہے۔ یہی 3-4 مین کرتا دھرتا ہے نا ان کے، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر یوب ہیں، یا وہ جو ان کے ایک 2 اور وکلا حضرات ہیں، مروت صاحب ہیں، تو یہ ایوان میں بات کر رہے تھے، شور کر رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، تو وہی ملک بھر میں سنا جا رہا تھا نا۔ تو یہ ریئلائزیشن بہت بڑی ایک چینج ہے کہ سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، اس طرح سے معاملات نہیں چلتے کہ جذباتی باتیں کر دیں، ریزائن کر دیں، اسمبلیاں توڑ دیں۔ عدیل، بالکل مسلم نون کے پاس اب کیا دیکھ رہا ہے؟ گڈ گورننس کے لیے انفراسٹرکچر کیا ہے عدیل؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے ایک بات کمپلیٹ کر لوں، یہی ایوان ہے، اسی نہیں چلنا ہے، اسی سسٹم نہیں چلنا ہے، انہی لوگوں نہیں چلنا ہے۔ کبھی یہ ہوں گے اپوزیشن میں، جس طرح کہ پہلے میں نے منظر بیان کیا، کبھی یہ پریری بینچز پہ ہوں گے، کبھی اپوزیشن بینچز پہ ہوں گے۔ کل کو یہی سنی اتحاد کونسل کیا واپس یہ آتے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف میں ہی ظاہر ہے انہوں نے کل کو ہو سکتا ہے یہ ان کی حکومت ہو، ان کو اپنے طرز عمل تبدیل کرنے پڑیں گے، لیکن وقت بتا رہا ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے۔ اچھا، اس میں الٹیمیٹلی بینیفیشری جو ہے نا وہ عوام ہے، یعنی آج اگر اپوزیشن نے
ٹف ٹائم دیا ہے، آگے بھی یہ ایک تگڑا چیک رکھیں گے حکومت کے اوپر، تو حکومت کو جیسے تیسے کر کے پرفارم کرنا پڑے گا عوام کے یہ کمپٹیشن میں، عدیل عوام صاحب کی فلاح کے پارلیمان فیصلے میں کرنے آج پڑیں گے۔ کیا ہوا ہم جس پنجاب کی میں بھی دیکھ رہے بینیفیشری ہیں، عوام ہے؟ کوئی خدا کا واسطہ کریں، کون سی چیز پارلیمان میں ہوئی جس کی بینیفیشری عوام ہے؟ جب آپ میری بات سنیں نا، جب اپوزیشن شور مچائے گی، جب اپوزیشن چیک رکھے گی حکومت کے اوپر، اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے، اس کو آپ لوگ نیگیٹو لے رہے ہیں، میں تو اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے تو اس میں عوام کا ہی بھلا ہے۔ یہ ناراض ہو کے بولیں جی ہم نے ایوانوں میں نہیں بیٹھنا، یہ آپ کی محبوب جماعت جو ہے سعد رسول صاحب، یہ ریزائن کر کے کہتے ہیں جی ہم نے سڑکوں پہ جانا ہے، اس میں عوام کا نقصان ہو گیا بھائی، اس میں عوام کا نقصان اس طرح ہو گیا کہ فیلڈ کھلی چھوڑ دی، انہوں نے اپنی من مرضی کی لیجسلیشن کی، ان کو پرواہ نہیں تھی، تو اب ان کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی لہرائی جائے پہلے اجلاس میں، نہیں تو یہ کم از کم تیسرے اجلاس میں ایسا کچھ ہو جاتا کہ عوام کی قسمت بدل جاتی۔ عوام کی قسمت بدلنی ہے ان فیصلوں سے جو ہم نے گزشتہ روز بات کی، جو ہے بدلے گی، بالکل بڑے بڑے فیصلوں سے بدلے گی۔ عدیل بالکل آپ کا کامنٹ آ چکا ہے۔ میرین مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے حسن کے پاس جانے سے پہلے، میں بہت ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر میڈیا کے اوپر آج کل ویسے بھی ایک ایشو ہے کہ ہم بحث کو، مباحثے کو اصل ڈیبیٹ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے کو یا جھگڑنے کو کبھی کبھی اصل ڈیبیٹ سمجھتے ہیں۔ مجھے عدیل صاحب کے جذبات سے اور جو ان کو اس کے اندر دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبوب جماعت اور یہ 3 دن کے اندر تو نہیں ہو جانا، اس میں کچھ وقت لگنا ہے، میں عدیل صاحب ہم آپ کو بالکل کچھ نہیں کہہ رہے، آپ وقت پورا لیجئے، آپ کے پاس 5 سال ہیں، آپ کے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں، آپ کے پاس شہباز شریف صاحب ہیں، ہم آپ سے بصد احترام ایک تو کبھی کبھی سوال پوچھتے رہیں گے کہ کیا آپ کے خیال میں جو پارلیمان میں ہو رہا ہے یہ عوام کے حق میں ہو رہا ہے؟ آپ کا اگر اس پہ بھی یہ جواب ہو کہ اس سے اچھا تو عوام کے لیے کبھی ہوا نہیں، تو ہم سر خم تسلیم کر لیں گے، ہماری کیا جسارت ہے آپ سے ڈس ایگری کرنے کی، ہم تو صرف تھوڑا سا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اتنی سی اجازت چاہیے۔ جی ٹھیک ہے سعد صاحب۔